الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحمید، بڑائی، کبریائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے ایک مومن بندے کو اپنے سے ہم کلام ہونے کے لیے، اپنے سے سرگوشی کرنے کے لیے نماز جیسی دل کو سکون دینے والی، انسان کی زندگی کے دکھوں کو دور کرنے والی، انسان کی زندگی میں برکتیں اور خیرات لانے والی عظیم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض کی ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کا ایسا خوبصورت نذرانہ پیش کیا کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو بڑی ہی خوبصورت بہترین لمبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر کہ جو ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا عظیم ذریعہ نماز، اس کا خوبصورت نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین،
یہ قرآن مجید تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، جو لوگ اپنی زندگی اللہ کے ڈر اور خوف سے گزارتے ہیں، کوئی بھی زبان سے بات کہنے سے پہلے سوچ لیتے ہیں کہ میرا خالق تو اس سے ناراض نہیں ہوگا، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، زندگی میں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اس سے ہمارا خالق و مالک تو ناراض نہیں ہوگا۔ یہ قرآن مجید تقوی والوں کے لیے، اللہ سے ڈر اور خوف کرنے والوں کے لیے، یہ قرآن مجید سراپائے ہدایت ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے صرف اور صرف ہدایت ہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ وہ کون لوگ ہیں جو متقی ہیں، جنہیں قرآن مجید سے ہدایت ملتی ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں۔ جو انسان تنہائی میں اللہ کا ڈر اور خوف رکھے گا، وہ لوگوں کی موجودگی میں زیادہ ڈر اور خوف رکھے گا۔ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، لیکن اللہ کا ڈر اور خوف ہے، ایسے لوگ متقی ہوتے ہیں۔ اور دوسرا معنی کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، فرشتوں کو، جنت اور جہنم کو، آخرت کو، قبر کی کوٹھری کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود وہ ان ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک سمجھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں، جنت اور جہنم پہ یقین رکھ کے سمجھتے ہیں کہ اگر اچھے اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے، ورنہ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ وہ لوگ جو معاشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ جن کے دلوں میں ہمہ وقت اس بات کا ڈر اور خوف رہتا ہے کہ قبر کی اندھیر کوٹھری میں ایک دن مجھ کو جا کے لیٹنا ہے، تنہائی ہوگی، سانپ بچھو کیڑے ہوں گے، اور مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ لوگ متقی ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جو نماز کی اقامت کرتے ہیں، نماز کو اس کے شروط و ارکان کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف کے ساتھ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وقت پر جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اسی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، ایسے لوگ متقی ہیں۔ تو بھائیو، انسان کے متقی بننے کے لیے جو صفات درکار ہیں، ان میں عظیم صفت نماز کی پابندی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، اللہ کے نبی عبادات میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ بہت زیادہ عبادات ہیں دین اسلام میں، تو مجھے سب سے افضل عمل بتلا دیجئے تاکہ میں اس عمل کو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاؤں۔ صحابہ کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی چیز تھی کہ میں وہ کام کر لوں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ بھائیو، وہ ہماری طرح صرف دنیا کی زندگی کا سوچنا اور اسی کے لیے اپنی ساری زندگی کو صرف کر دینا، اپنی اولادوں کی ساری زندگیوں کو صرف دنیا بنانے کے لیے جھونک دینا، یہ صحابہ کرام کی سیرت اور کردار نہیں تھا۔ صحابہ کرام سے جتنے بھی سوالات احادیث کی کتب میں آئے ہیں، وہ سارے کے سارے سوالات اللہ کی رضامندی کے بارے میں ہیں، آخرت کی نجات کے بارے میں ہیں، اللہ کی محبت کیسے مل جائے گی، آخرت کی کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے، وہ صرف یہی سوال کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل افضل، اللہ کے نبی سب سے افضل عمل، سب سے بڑی عبادت
سب سے محبوب اللہ کو عبادت کون سی ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ قال قلت ثم ای، پھر میں نے پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد کون سب سے افضل عمل ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے حکم کو ماننا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دینا۔ قال قلت ثم ای، پھر میں نے پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد افضل عبادت کون سی ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنی جان لے کر نکل جانا اور اپنی گردن کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کٹوا دینا، زندگی بھر اس بات کی کوشش کرنا کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، دین اسلام مضبوط ہو جائے، برائی معاشرے سے ختم ہو جائے، بے حیائی معاشرے سے نکل جائے، پورے لوگ معاشرے کے متقی بن جائیں، نیکی اور تقوی کو معاشرے میں پھیلانے کے لیے، دین اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے، مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کے لیے، اسلام کو طاقتور کرنے کے لیے، کفر شرک اور برائی کو کمزور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، محنت کرنا، اس میں اپنی جان کو نشاور کر دینا، یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ بھائیو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس سے پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد دین اسلام میں جو سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ اس لیے بھائیو جس انسان نے نماز کی پابندی کی، نماز کی اقامت کی، یہ مسلمانوں میں سب سے افضل انسان ہے، اور جس انسان نے نماز کو ضائع کر دیا، اس کی حفاظت نہ کی، اس کی پابندی نہ کی، اس انسان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ گزشتہ جمعے میں اس والے سے احادیث بیان ہوئی تھی کہ جو انسان نماز بغیر عذر کے نماز کو جماعت سے نکال دیتا ہے، یا ایک نماز بغیر عذر کے چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جاتا ہے، یہ انسان مسلمان نہیں رہتا ہے۔ علماء کرام حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں ایک نماز زندگی میں اگر انسان جان بوجھ کے چھوڑ دے اور دوسری نماز کا وقت آ جائے تو یہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ انسان مسلمان نہیں رہتا۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی انسان کے دین کو چیک کرنا ہو تو اس کا پیمانہ نماز ہے۔ جس قدر نماز عمدہ اور خوبصورت ہے، جس قدر نماز کی چاہت ہے، لگن اور شوق کے ساتھ نماز میں بر وقت آتا ہے، تو اسی قدر وہ انسان مسلمان ہے، اسی قدر انسان دیندار ہے۔ اور جو انسان نماز سے پیچھے ہے، سستی اور کوتاہی ہے، نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل اور گراں ہے، اسی قدر یہ انسان بے دین ہے، اسی قدر یہ انسان اسلام سے دور ہے۔ کسی انسان کی دینداری اور اسلام کا جو معیار ہے وہ اس کی نماز ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الصلوات الخمس کنہر غمر علی باب احدکم، 5 نمازوں کی مثال ایک اچھے طریقے سے پانی سے بھری ہوئی نہر کی مثال ہے جو کسی ایک کے دروازے کے سامنے سے گزرے، یغتسل فیہ 5 مرات، دن میں 5 مرتبہ انسان اس بہترین نہر کے اندر غسل کرے تو کیا اس انسان کے وجود پر کوئی میل رہ جاتی ہے؟ نہیں رہتی۔ تو اسی طریقے سے 5 وقت کی نماز کو مسجد کے اندر بہترین انداز سے ادا کرنے والا انسان، اس کے گناہ نہیں رہتے، اس کے دل میں پشیمانیاں، پریشانیاں اور دکھ نہیں رہتے، اس انسان کی زندگی میں مصیبتیں، رزق کی تنگی، پریشانیاں
نچاکیاں، اس گھر میں بیماریاں، یہ کوئی چیز نہیں رہتی۔ یہ نماز انسان کے گناہ کو بھی دھو دیتی ہے اور انسان کی ساری پریشانیاں جو ہیں اس کو بھی دھو دیتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس، 5 نمازیں بہترین انداز سے وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرنا، والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جو انسان 5 نمازیں پڑھتا ہے اور جمعہ کی نماز کو اچھے انداز سے ادا کرتا ہے، رمضان کے روزوں کو بہترین انداز سے رکھتا ہے، تو ان کے درمیان کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں۔ ایک نماز پڑھی تو پیچھے والی نماز کے اور اس نماز کے درمیان جو گناہ ہوئے اللہ تبارک و تعالی انسان کے وہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جمعہ کی نماز خطبہ سن کے پڑھی تو 7 دنوں کے انسان کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان کے روزے اچھے طریقے سے رکھ لیے تو پورے سال کے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا عظیم اور خوبصورت دین ہے کہ یہ چھوٹی سی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اس کی پابندی کرنے سے زندگی کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن شیطان انسان کا جو دشمن ہے، انسان پہ ایسے حاوی ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے یہ نماز جیسی عظیم عبادت وہ انسان کے لیے ادا کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ چوتھا اس نماز کا فائدہ، یہ انسان کے دکھوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، جب تمہیں کوئی پریشانی آ جائے، جب تم مصائب میں گر جاؤ، جب تمہاری زندگی کٹھن ہو جائے، دکھ تم کو گھیر لیں، تمہیں کوئی رستہ سمجھ نہ آتا ہو، تو پھر صبر کرنا اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے تمہاری ساری پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلات، دکھ اور غم جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کر دے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سارہ علیہ السلام کے بارے میں جب بادشاہ نے غلط ارادہ کیا تو دیکھیے تنہا عورت ہے اور سامنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، فوجیں بھی بہت ہیں، طاقت بھی ہے، پوری دنیا میں سپر پاور ہے، اور سامنے نہتی کمزور ایک عورت ہے۔ تو جب اس نے برائی کا ارادہ کیا تو سارہ علیہ السلام نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب وضو کیا اور نماز شروع کر دی، یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اگر پریشانی آ جائے نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو۔ یہ نہتا تنہا بے کس عورت ہے، جب نماز شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کے ہاتھوں کو شل کر دیا، اس کا وجود، اس پہ فالج کا اٹیک آ گیا اور اس کا وجود حرکت کرنے کے قابل نہ رہا۔ بھائیو، اگر میں اور آپ بھی آج اسی طریقے سے نماز کی پابندی کر لیں گے تو میری اور آپ کی زندگی کے بھی سارے دکھ جو ہے وہ ویسے ختم ہو جائیں گے جیسے صحابہ کرام کی زندگی سے دکھ ختم ہو گئے تھے، پریشانیاں ختم ہو گئی تھی، بیماریاں دور ہو گئی تھی۔ اور یہ نماز یہ انسان کے لیے نور ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ اللہ کی قسم بھائیو، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ سب سے بڑے جاہل اور اندھیرے میں ہیں۔
چاہے دنیا کی سب سے بڑی ڈگری ان کے پاس ہو، جسے مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی، جسے سجدے میں لذت نہیں ملتی، وہ اس کائنات کا سب سے جاہل انسان ہے، اور وہ انسان اندھیرے میں ہے، چاہے اس کے گھر کے اندر لائٹیں بہت زیادہ ہوں، یہ بے بصیرت انسان ہے، بے عقل اور بے شعور انسان ہے۔ صحیح بصیرت نماز عطا کرتی ہے، حلال حرام کی تمیز نماز دیتی ہے، بے حیائی اور برائی سے نماز روکتی ہے، انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نماز پیدا کرتی ہے، انسان کو دکھوں سے نجات نماز دیتی ہے، انسان کے رزق میں برکت نماز کی وجہ سے آتی ہے، انسان کی اولاد اطاعت و فرما برداری انسان کی نماز کی وجہ سے کرتی ہے، انسان کے گھر کے اندر برکت نماز کی وجہ سے آتی ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے نماز کے 18 فائدے ذکر کیے ہیں، کہتے ہیں مجلبۃ للرزق، یہ نماز رزق انسان کو عطا کرتی ہے۔ جیسے انسان کی زندگی میں رزق کی تنگی ہو، وہ یہ چاہتا ہو کہ میرے رزق میں فراخی ہو جائے، تو اس کو چاہیے نماز پڑھے۔ بھائیو، اللہ کے گھر سے دور ہو کے، مسجد کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے، نماز کے سجدوں کی لذت کو چھوڑ کے، صرف اپنی ڈگریوں پر اعتماد کر کے، اپنی عقل پر اعتماد کر کے، اپنے آپ کو شاطر اور ذہین سمجھ کے روزی نہیں ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، لیکن برکت والی روزی انسان کو نماز کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔ اور بھائیو، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے، نمازی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اور اس اللہ کے پاس اس ساری کائنات کے خزانے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو رزق سے محروم کر دیں۔ اگر کسی انسان کی یہ سوچ بن جائے کہ میں دکان سے اٹھ کے مسجد میں چلا گیا، جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے میں نے اپنے کاروبار کو بند کر کے مسجد میں چلا گیا، تو اتنے وقت میں میری روزی کم ہو جائے گی، ایسے انسان کے اسلام پہ افسوس ہے، ایسے انسان کے اللہ پر یقین پر افسوس ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے لیے دکان بند کی ہے تو رزق میں کمی آ جائے؟